إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں عزت ہے، جس کے ہاتھ میں ذلت ہے، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، جو ہمارا آقا ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ ہماری سعادت اور ہمارے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ ہماری زندگی اس کی عبادت میں بسر ہو۔ درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ رب العالمین نے ان کے سپرد کیا تھا، اس امانت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ذمہ داری تک امت تک پہنچا دیا۔ اور پھر درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ پر، جنہوں نے بے شمار قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا، جن کی قربانیوں کی بدولت ہم اس قابل ہوئے کہ اس دین پر عمل کر سکیں۔ 1400 صدیاں گزر گئی ہیں اور اللہ رب العالمین کا یہ دین آج تک زندہ ہے، اس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، ہمارے وہ بزرگ، ہمارے ان صحابہ اکرام کی بے مثال قربانیاں ہیں۔ محترم حاضرین، جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، اسے تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ آیت اتنی عظیم ہے، اس آیت کے اندر اتنے گہرے معنی اور مفہوم ہیں کہ ایک یہودی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا ہے کہ اگر یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی
وہ ہمارے لیے 2 عیدوں والا دن ہے۔ پہلا یہ ہے کہ یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں موجود تھے، وہ عرفہ کا میدان جو اللہ رب العالمین کی توحید اور اللہ رب العالمین کی عظمت کا گواہ ہوتا ہے۔ اور دوسری عید یہ ہے کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوتی تو ہم اسے عید بنا لیتے۔ آئیے غور کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیوں اس آیت میں وہ معانی اور وہ گہرے مقاصد رکھے ہیں کہ اگر ہم انہیں سمجھ جائیں تو ہمارے دل کی دنیا بدل جائے، ہماری دنیاوی حالت تبدیل ہو جائے، ہماری دینی حالت تبدیل ہو جائے۔ سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اسلام کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے وہ نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ ذرا غور کریں، اسلام کی نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے دوسرے لوگوں میں سے چن کر اس قابل بنایا کہ آپ کا سر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے، آپ صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کی عبادت کریں جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے۔ اگر آپ غور کریں گے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ یہ نعمت آپ کو ملی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی خاص رحم و کرم سے اسلام کی نعمت سے جسے نواز دے۔ یہ نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ دار حضرت ابو طالب کو نہیں ملی۔ یہ نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رشتہ دار ابو جہل، ابو لہب، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے تھے، خاندان والے تھے، ان کی ملک کے تھے، ان کی قوم کے تھے، انہیں نصیب نہیں ملی۔ لیکن یہ نعمت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، جو مکہ مدینہ سے 4000 کلومیٹر دور رہتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے بھی نہیں تھے، نہ عرب تھے نہ قریش تھے۔ یہ نعمت انہیں نصیب ہو گئی۔ یہ نعمت حضرت بلال کو مل گئی جو اصل میں ایک غلام تھے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ نعمت سب سے عظیم نعمت ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی سب سے عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نعمت کیوں دی ہے؟ اس نعمت کے کیا مطالبات ہیں؟ اس نعمت کے لیے وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے؟ اگر ہم اس نعمت پر غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ دراصل اللہ رب العالمین اس نعمت کو دے کر ہمیں بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس نعمت کو دے کر ہمارا سر بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین اس نعمت کے ذریعے ہمارا سر بلند کرنا چاہتا ہے۔ دوسری وجہ کیوں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس نعمت سے نوازا؟ اگر آپ غور کریں گے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں اسلام کو عزت سے جوڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، آپ کا مقام بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ،
کہ تمام کی تمام عزتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ان پر ایمان لائے۔ آپ غور کریں، ایک بزرگ صحابی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ صحابی ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کو اپنی عزت اور فخر اور بلندی کا احساس ہوا۔ مسلمان بہت کمزور تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ مسلمانوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک حوصلہ ملا، ایک عزت ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر اور عمر میرے دو وزیروں کی طرح ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر انہوں نے سپورٹ کیا، زندگی بھر حوصلہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ایک عظیم سلطنت کے حکمراں ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے، نقشہ دیکھیں گے، مکہ مدینہ سے اوپر دائیں طرف آپ کو عراق نظر آئے گا۔ یہ پورا عراق اور ایران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت تھا، اور عراق کے بازو میں آپ کو سوریہ، جارڈن، فلسطین نظر آئے گا۔ یہاں رومیوں کی سلطنت تھی، اس طرف کسریٰ کی سلطنت تھی۔ یہ پوری سلطنت آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر میں نظر آئے گی۔ اتنے عظیم حکمراں، اتنے بڑے عالم دین، دنیا کے خزانے جن کے قدموں میں ہیں، اپنے صحابی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ایک ذلیل قوم تھے، ہمارا مقام و مرتبہ لوگوں کے یہاں بہت پست تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام دے کر ہمیں عزت نصیب فرمائی۔ جب بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں اپنی عزت تلاش کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر غور کریں، ان کے تجربے پر غور کریں کہ دنیا کے خزانے ان کی قدموں میں ہیں، لوگ ان کے نام سے کانپتے ہیں، ان کا رعب لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو حقیقی عزت قرار دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام سے جڑی ہوئی جو سربلندی، جو عزت رکھی ہے، کیا وہ ہمیں صرف کلمہ پڑھنے سے مل جائے گی؟ کیا وہ ہمیں صرف اس بات کا اقرار کرنے سے مل جائے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کیا ہمیں صرف وہ سربلندی، وہ عزت صرف اس وجہ سے مل جائے گی کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے؟ یا اس سربلندی اور اس عزت کو حاصل کرنے کے کچھ قوانین ہیں، کچھ مطالبات ہیں، کچھ امتحانات ہیں، کچھ تسلیم و رضا کے امتحانات ہیں جن سے اس امت کو گزرنا ہے، جس سے ہم میں سے ہر شخص کو فردن فردن گزرنا ہے، تب ہمیں وہ عزت ملے گی یا ہمیں صرف اپنی زبان سے اقرار کرنے سے وہ عزت ملے گی؟ اگر ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بوڑھا ہو یا نوجوان، مرد ہو یا خاتون، اپنے آپ پر غور کرے، اپنے آپ سے پوچھے، کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ اسلام ہمارے لیے عزت ہے؟ اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ اسلام جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے یہ یقیناً ایک عزت ہے، تو یہ بہت خوشگوار احساس ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہماری سوچ، ہمارا خیال یہ ہے کہ اسلام سے جڑنا ہمارے لیے دنیاوی ترقی کی راہ میں آڑ ہے، تو ہمیں اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو درست کرنا چاہیے اور اپنے کردار کو اسلام کے مطابق ڈھالنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام میں خلل نہیں ہے۔ خلل ہماری سوچ میں ہے، ہمارے شعور میں ہے، ہمارے کردار میں ہے کہ ہم نے اپنی سوچ، اپنے خیالات اور اپنے کردار کو اسلام کے موافق نہیں ڈھالا۔ تو ہمیں اپنی سوچ درست کرنے کی ضرورت ہے
اور یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ہمارے لیے عزت ہے اور اللہ رب العالمین کی یہ نعمت ہمارے لیے سربلندی کا راستہ ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اتفاق سے اسی مہینے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، جس آیت کی میں نے تلاوت کی۔ تو یہ مہینہ عزت اور عظمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ غور کریں، جب سے یہ مہینہ شروع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے بار بار مختلف انداز سے بیان کی گئی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کیوں یہ مہینہ شروع ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت علماء کرام نے مختلف انداز سے آپ کے سامنے بیان کی؟ کیونکہ جس طرح یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ہماری عزت اور سربلندی کے قوانین پوشیدہ رکھے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کے لیے عزت اور سربلندی کے قوانین پوشیدہ رکھے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے پورے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ قرار دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور دوسری جگہ میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں غور کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے تم پر وحی کی کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمونے پر غور کرو، ان کی ملت پر غور کرو۔ کیوں ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے درمیان ہزاروں صدیوں کا فاصلہ ہے، لیکن کیوں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر، ان کی سیرت پر اور ان کی طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو پتا تھا کہ اس امت پر وہ حالات آئیں گے، وہ مشکلیں آئیں گی، یہ امت ان حالات سے گزرے گی جن حالات سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن حالات سے گزرنا تھا، اور اس امت کے لیے اسی وقت کامیابی ہے، اس امت کے لیے ان تمام مشکلوں سے نکلنے کا راستہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پر اپنی زندگی میں عمل کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اگر آپ کو اس مہینے میں بار بار بیان کی جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں عزت، عظمت اور سربلندی کے قوانین اور ان پر عمل کرنا پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ غور کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو گلے تک شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہ صرف مشرک تھے بلکہ مشرک کے بہت بڑے اسپانسر تھے، ان کے پاس ایک فیکٹری تھی شرک بنانے کی، اگر آپ ان پر غور کریں گے تو۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم مشرک تھی، جو بادشاہ تھا وہ بھی مشرک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی جہاں ان کی قوم شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، گلے تک ڈوبی ہوئی تھی۔ لیکن اگر آپ غور کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 5 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان لفظوں میں ذکر کیا ہے کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ رب العالمین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بے شمار پہلو پسند ہیں، لیکن ان تمام پہلو میں جو پہلو اللہ رب العالمین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے زیادہ پسند آیا وہ یہ تھا کہ گلے تک شرک میں ڈوبی ہوئی قوم میں پیدا ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے دین کو شرک کی غلاظتوں سے بچا لیا تھا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ آپ غور کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر، جب ستارہ طلوع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا، جب چاند نکلا تو کہا شاید یہ میرا رب ہے، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ رب العالمین مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے گمراہ لوگوں میں سے نہ بنا۔ پھر سورج طلوع ہوا، سورج کو دیکھ کر کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے، شاید یہ میرا معبود ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو اللہ رب العالمین سے دعا کی، اپنی قوم سے برات کا اظہار کر دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں سرنڈر کرتا ہوں اس ذات کے لیے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی نعمت نصیب ہوئی، جب توحید کی دولت نصیب ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقل کو کھول دیا، اور انسان کی عزت کا سب سے پہلا پیمانہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی عقل کو منور کر دے، اس کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس دنیا کی حقیقت کھل چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی عظمت کو پہچان لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات کی کمزوری کو جان لیا تھا کہ یہ مخلوقات بہت کمزور ہیں، یہ مخلوقات اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان کو ہینڈل کرنے والا وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالق کی عظمت کا احساس ہوا اور مخلوق کی کمزوری کا احساس ہوا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ حضرت ابراہیم جو مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے، مشرک قوم میں آنکھیں کھولی، انہیں اللہ رب العالمین نے اپنی خلقت اور اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس ہو گیا، لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو اسلام کا نام لینے والے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے باوجود انہیں اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود وہ ایک اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر نہ جانے کن کن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں۔ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف ہم ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کا رویہ آپ دیکھیں تو وہ ہی کی جگہ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ کیا یہ حقیقت نہیں؟ آپ گاؤں گاؤں چلے جائیں، بہت سارے محلے میں چلے جائیں، کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کی عبادت نہیں کی جا رہی ہے؟ وہ تمام چیزیں، وہ عبادتیں، وہ ضرورتیں جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگی جانی چاہیے، کیا مسلمان اپنی ان حاجتوں کو، ان ضرورتوں کو غیر اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں؟ تو سب سے بڑا سبب جو اللہ رب العالمین نے عزت کا قرار دیا ہے اسلام سے جڑنے میں، وہ ہے توحید۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس سبب کو پا لیا تھا۔ توحید یہ اصل میں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت سے جڑنے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، پوری امت کے لیے ایک عزت رکھی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، جب توحید انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بہت عزت والا محسوس کرتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں ایک بہت عظیم خالق کا بندہ ہوں، وہ عظیم خالق جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے۔ یہ دنیا، اتنی بڑی دنیا، اتنی عجیب عجیب مخلوقات اس دنیا میں، سمندر، پہاڑ، چاند، ستارے،
یہ اتنی عظیم عظیم مخلوقات ہیں، تو وہ خالق جس نے ان مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہ خالق کتنا عظیم ہوگا۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اللہ رب العالمین کی عظمت پر، تو ایک بہت بڑی دنیا، اس دنیا میں ایک بہت بڑا ملک ہندوستان، اس ہندوستان میں ایک بہت بڑا علاقہ بمبئی، اس بمبئی میں ایک علاقہ کرلا، اس کرلا کے ایک چھوٹے سے علاقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ دنیا اتنی عظیم ہے، تو وہ خالق کتنا عظیم ہوگا جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ یہ احساس جب ایک موحد کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اسے عزت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس عظیم خالق کا بندہ ہوں۔ جب یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو معبودان باطلہ جن کی لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، یہ اسے ذلیل محسوس ہوتے ہیں، اسے ذلت کا احساس ہوتا ہے کہ میری یہ پیشانی، یہ اللہ رب العالمین اس خالق کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے۔ تو توحید یہ اللہ رب العالمین کی عزت کا احساس دلاتی ہے، ایک مسلمان کو عزت کا احساس دلاتی ہے کہ میں اس عظیم خالق کا بندہ ہوں۔ توحید ایک مسلمان کے دل سے غیر اللہ کا خوف ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ کیا تم ان معبودوں سے نہیں ڈرتے ہو کہ یہ معبود تمہیں نقصان پہنچا دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بہت صاف جواب دیا، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، میں کیسے ان معبودان باطلہ سے ڈر سکتا ہوں جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے۔ تو انسان کے دل میں غیر اللہ کا خوف ختم ہو جانا یہ اس کے لیے عزت کا سبب ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو اپنی توحید میں پوشیدہ رکھا ہے۔ جب انسان کے دل میں توحید داخل ہوتی ہے تو اس کے دل سے غیر اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، وہ دنیا میں ایک اطمینان بخش زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے مشرک کی یا وہ شخص جو اپنا سر کئی دروں پر جھکاتا ہے، اپنی ضرورتیں کئی لوگوں سے پوری کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس شخص کی بہت پیاری مثال دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، کہ ایک وہ شخص جس نے اپنے آپ کو ایک معبود کے سامنے سرنڈر کر دیا ہو، اور ایک وہ شخص جس نے اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں مختلف معبودوں سے لگا رکھی ہو، اسے یہ ڈر ہو کہ اگر میں فلاں معبود کی عبادت نہیں کروں گا، فلاں پر چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا، فلاں کے یہاں حاضری نہیں دوں گا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو ہر ایک کو راضی کرنے کے چکر میں وہ کسی کو بھی راضی نہیں کر پاتا، اور وہ زندگی پر ڈسٹرب رہتا ہے، زندگی پر پریشان رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جس نے اپنی عبادتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی امیدیں صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین سے جوڑ رکھی ہیں، وہ اپنی زندگی میں پرسکون رہتا ہے۔ اور یہی دنیا کا قانون ہے، یہی اللہ رب العالمین کی عبادت کا قانون ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا در چھوڑتا ہے وہ در در بھٹکتا پھرتا ہے۔ آپ غور کریں، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جب انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو کبھی فلاں قبر پہ جاتے ہیں، کبھی فلاں قبر پہ، کبھی فلاں قبر پہ، کبھی فلاں کے یہاں کا تعویذ، کبھی فلاں کے یہاں کا دھندا۔ وہ اللہ رب العالمین جس نے اپنی ضرورتیں اس سے مانگنے کی ہدایت دی ہے، ہم اس ایک اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں اور اس ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ مختلف معبودوں کو شریک کر لیتے ہیں، اور ہم اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں۔ کتنا خلل ہے ہمارے یہاں اسلام کو سمجھنے میں۔ وہ اسلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ایک مشرک قوم میں پیدا ہونے کے باوجود، لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس اسلام کو نہیں سمجھ سکے، اس کی نعمت کو محسوس نہیں کر سکے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی نعمت
اور عظمت کے اس اہم سبب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی عزت اور اس سے جڑ کر سربلند رہنے کا ایک دوسرا اہم سبب جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار احادیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے، اور اسی چیز کی تاکید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ تسلیم و رضا، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری، اپنی زندگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دینا، اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا لینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لینا، اللہ رب العالمین کے احکامات، اس کے قوانین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا، یہ اصل میں مسلمان کی عزت کا سبب ہے۔ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا یہ مسلمان کی عزت کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین اس سر کو ذلیل نہیں کرتے ہیں جو صرف اور صرف اس کے سامنے جھکتا ہے، اللہ رب العالمین اس مسلمان کو ذلیل نہیں کرتے ہیں جس کی زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرتی ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، یہ ہمیں بہت اہم سبق دیتی ہے کہ ایک وہ شخص جو اپنی زندگی توحید میں گزار دے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دے، اللہ رب العالمین اسے عزت سے نوازتے ہیں، اس کا تذکرہ بلند کرتے ہیں، اسے سر بلندی نصیب کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ ہزاروں صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن ان کی عزت دیکھیے، ان کا تذکرہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ذکر کو کتنا بلند کیا کہ آج 1000 صدیاں گزرنے کے باوجود ہم اس منبر سے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں عزت اور سربلندی کا یہ راز موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی مسلمان کو عزت دیتا ہے تو توحید کے ذریعہ دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کسی مسلمان کو عزت دیتا ہے اس وقت دیتا ہے جب وہ اپنے اللہ رب العالمین کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیوی اور بچوں کو مکہ جیسی غیر آباد علاقے میں جا کر چھوڑ آؤ۔ وہ مکہ جہاں نہ اس وقت دانا تھا، نہ پانی تھا، صرف اور صرف پہاڑ تھا، جہاں زندگی گزارنے کا کوئی ریسورس نہیں تھے، زندگی گزارنے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا، صرف اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم اپنے بیوی اور بچوں کو اس جگہ پہ جا کر چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچوں کو اس غیر آباد علاقے میں جا کر چھوڑ آتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے نام پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نام پر۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے نام پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ کا یقین دیکھیے، ایمان دیکھیے، اللہ رب العالمین کے سامنے ان کی تسلیم و رضا دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے اللہ رب العالمین کا حکم مان لیا، یہ جدائی برداشت کر لی، ان سخت حالات کا مقابلہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اولاد جو آپ کو بڑھاپے میں نصیب ہوئی، وہ اولاد جو بہت تمناؤں کے بعد نصیب ہوئی، بہت دعاؤں کے بعد نصیب ہوئی، اس اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ ان کے فرزند بھی اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اور آپ غور کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر۔ جب ایک حاجی کعبہ کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ کعبہ دیکھتا ہے، صفا مروہ کو دیکھتا ہے، طواف دیکھتا ہے، زمزم کا کنواں دیکھتا ہے، تو اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس کے ذہنوں میں گھومنے لگتی ہے، اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میری تاریخ مجہول تاریخ نہیں ہے،
میں اس تاریخ سے جڑا ہوں جو تاریخ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کر کے اس تاریخ کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک زندہ رکھا ہے. میں اس امت کا ایک فرد ہوں, اسے ایک عزت کا احساس ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ جو اسٹرکچر ہے, خانہ کعبہ کا طواف کرنا, صفا و مروہ کی سعی کرنا, اللہ رب العالمین یا ہماری قربانی کرنا جو تہوار ابھی گزرا ہے, دراصل اللہ رب العالمین کا یہ ایک نظام ہے, یہ ایک اسٹرکچر ہے. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہو, جو طواف کر رہے ہو, صفا مروہ کی سعی کر رہے ہو, قربانی کر رہے ہو, اس کے پیچھے ایک بہت عظیم اور بہت بلند تاریخ ہے. اور اس تاریخ کو کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے میری اطاعت اور فرما برداری میں اپنی پوری زندگی گزار دی. اب تم بھی وہی کام کر رہے ہو. اگر تمہارے اندر بھی وہی احساس ہے کہ ہمارا ہر ہر قدم, ہماری زندگی کا ہر کام اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کے قوانین کے دائرے میں ہو, تو تمہیں بھی وہی عزت نصیب ہوگی جو تم سے پہلے لوگوں کو نصیب ہوئی. تمہاری بھی وہی تاریخ ہوگی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہوگی. آنے والی نسلیں تمہیں بھی یاد کریں گی اور اللہ رب العالمین تمہیں بھی اس عزت اور اس مقام سے بلند کرے گا, اس مقام سے سرفراز کرے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ان کی قوم کو یا آنے والے نبیوں کو سرفراز کیا تھا. تو یہ مختصر سی باتیں تھیں. حالانکہ یہ موضوع بہت طویل ہے. اگر اللہ رب العالمین نے موقع دیا اور زندگی میں اللہ رب العالمین نے موقع دیا تو کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو اور مختصر اور انداز میں بیان کروں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا, اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی ان بے ترتیب باتوں کو قبول فرمائے. محترم حاضرین, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک عزت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے جڑی ہوئی تمام چیزوں پر عمل کرنا اصل میں ہمارے لیے عزت کا سبب ہے, چاہے وہ چھوٹی ہوں چاہے وہ بڑی ہوں. اگر ہمیں جاننا ہو کہ ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی میں عزت کیوں نصیب نہیں ہو رہی ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک پریکٹیکلی ایک پیمانہ دیا ہے. یہ تہوار جو ابھی ہمارا گزرا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے. اگر ہمیں جاننا ہو کہ ہم اسلام پر کتنا عمل کرتے ہیں اور اسلام کے ذریعے ہمیں عزت کیوں نصیب نہیں ہو رہی ہے تو ایک چھوٹا سا پیمانہ پریکٹیکل ہے. آپ غور کریں, قربانی کا مہینہ گزرا, قربانی کا یہ موسم گزرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صفائی ستھرائی کا حکم دیا. کیا ہم نے قربانی کے موقع پر اس صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اس صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. ہم اس مثال پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کے جو احکامات بتائے ہیں, چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے, وہ آسان ہوں یا مشکل, ان تمام احکامات پر عمل کرنے میں اصل میں ہمارے لیے عزت ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے ہمیں عزت اور سربلندی نصیب نہیں ہوگی. اصل عزت ہمیں اس وقت نصیب ہوگی جب ہم اللہ رب العالمین کے اس دین کو سمجھیں, اس کے مطابق عمل کریں, اپنے کردار کو, اپنے خیالات کو, اپنی سوچ کو ان احکامات کے مطابق ڈھالیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری ان ٹوٹی پھوٹی بے ترتیب باتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں, جہاں کہیں بھی پریشان ہیں, اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی قرض خواہ ہیں, رب العالمین ان کے قرضے کو معاف فرما. رب العالمین ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بے اولاد ہیں, رب العالمین انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. رب العالمین ہمارے بہت سارے مسلمان نوجوان نیک جوڑے کی تلاش میں ہیں, رب العالمین انہیں نیک اور صالح جوڑا نصیب فرما. رب العالمین اس مسجد کو تعمیر کرنے والوں کی اور اس مسجد کی خدمت کرنے والوں کی مغفرت فرما. اے رب العالمین اس مسجد کی تعمیر کو, اس مسجد کی خدمت کو
ان کے حق میں صدقہ جاریہ قبول فرما۔ رب العالمین تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ العظیم الجلیل یذکرکم وادعوه یغفر لکم ولذکر اللہ اعلی واولی واجل واتم واکبر۔